اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اچھا جی، پارہ نمبر 26 میں آگے سورہ حجرات آتی ہے اور سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے مقام کو واضح فرمایا کہ اے لوگو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، نہ بلند آواز سے بات کرو، اور نہ ان کو اس طرح سے پکارو، اس طرح سے بلاؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ پھر کہا کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے، اس کی تحقیق کر دیا کرو، بنا سبب کہیں کسی جگہ پہ تم لوگ کوئی ایکشن نہ کر دو، کوئی نقصان نہ کر بیٹھو۔ پھر کہا کہ یہ کچھ گناہوں سے بچنے کی تلقین کی کہ مذاق اڑانا، طعنہ دینا، الزام لگانا، برے ناموں سے یاد کرنا، بدگمانی کرنا، تجسس کرنا اور غیبت کرنا، یہ ان چیزوں سے منع فرمایا۔ پھر فرمایا کہ تقوی کا جو اصل سبب ہے، انسان جو تقوی جو ہے نا وہ اصل سبب ہے فضیلت کا، کہ اللہ کے نزدیک وہی جو ہے نا وہ جو عزت والا ہے، جو تقوی والا ہے۔ پھر آگے سورہ کاف شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا کہ تم لوگ بغیر شگاف کے آسمان دیکھتے ہو، زمینیں، پہاڑ، باغات، بارشیں، کھیت، کھجور، کھلیان، یہ ان سب کو 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ پھر پچھلی قوموں کا ذکر فرمایا کہ پچھلی قومیں جو ہے نا ان کے اوپر عذاب آیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تمہاری شاہ رگ سے نزدیک ہے۔ پھر آگے سورہ زاریات شروع ہوتی ہے۔ سورہ زاریات میں قیامت کا ذکر فرمایا کہ قیامت ضرور آئے گی اور حساب کتاب ہو کر رہے گا۔ پھر کچھ بتایا کہ جو صاحب احسان لوگ ہیں، اللہ والے، ان کی صفتیں ہیں کہ وہ رات میں کم سوتے ہیں، رات کے پچھلے پہروں میں استغفار کرتے ہیں، اپنے مال میں سائل اور محروم کا حق نہیں رکھتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان فرمایا کہ ان کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے آپ کو ان کے بیٹے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ تو بہت شکریہ جی، باقی پھر آگے پارہ نمبر 27 شروع کریں گے۔